سامعین، ٹاپ سٹوریز میں خوش آمدید۔ دوستو، عالمی سطح پر ملکی آپسی تعلقات میں اس قدر نشوونما بڑھوتری اور وہ عالمی قانون جو ان تعلقات کو کنٹرول کرتا ہے کی وجہ سے آنے والی جدت کے باوجود بہت سے ممالک اور ممالک میں بسنے والے بہت سے دانشور ابھی بھی اس حوالے سے بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کوئی واقعی عالمی قانون موجود بھی ہے کہ نہیں، اور اگر موجود ہے تو اس کی اتھارٹی یعنی حجیت کیا ہے۔ بعض مسلمان اہل علم نے بین الاقوامی قانون کی حجیت کو اس بنا پر تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے کہ یہ غیر مسلموں کا وضع کردہ قانون ہے اور اسلام سے متصادم ہے۔ بعض نے اس سے بڑھ کر یہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے لیے قانون سازی کا اختیار ماننا شرک ہے۔ مزید یہ بھی کہ موجودہ دور میں ریاست کو اقتدار اعلیٰ یعنی سوورینٹی کا حامل سمجھا جاتا ہے اور اقتدار اعلیٰ کی صفت صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، لہٰذا ریاست قانون سازی کر کے دراصل خدائی اختیارات پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ معاصر بین الاقوامی قانون یعنی سورسز آف انٹرنیشنل لاء نے دفاع کے ماں سوا جنگ کی دیگر قسموں پر پابندی لگائی ہے، جبکہ اسلام جہاد صرف دفاع تک محدود نہیں کرتا۔ آخر میں اقوام متحدہ کے منشور یعنی چارٹر آف یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے تحت جب بعض اوقات فوجی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کی کمان غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور کارروائی مسلمانوں کے خلاف کی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان مسلمان اہل علم کے اعتراضات کا تفصیلی جواب بین الاقوامی قانون کی جزیات، معاصر اور حجیت کے تحت دینے کی کوشش کریں گے۔ نیز یہ نتیجہ بھی اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی موجودہ عالمی قانون غیر مسلموں نے اپنے مفادات کے لیے اخذ کیا ہے اور کیا مسلمان ملکوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بین الاقوامی قانون سب اقوام کا ہے اور سب اقوام کے لیے ہے اور صرف غیر مسلموں کا یا غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے کے بارے میں دیے جانے والے دلائل موجودہ دور میں یہ دیے جاتے ہیں۔ یہ مفروضہ کہ اس قانون کو غیر مسلموں نے وضع کیا ہے درست نہیں، کیونکہ عالمی قانون کے دو بڑے مؤخذ میں ایک عرف یعنی انٹرنیشنل کسٹمز جنہیں بین الاقوامی تعامل بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا معاہدات یعنی انٹرنیشنل ٹریٹیز یعنی وہ معاہدات جو خود مختار ممالک آپس میں کرتے ہیں شامل ہیں۔ ان دونوں مؤخذ میں کوئی بھی بذات غلط نہیں ہے اور نہ ہی اس کو غیر مسلموں کی تخلیق سمجھا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی معاہدات میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں مشترک ہیں، مثلا سفیروں کے لیے حفاظت یعنی ڈپلومیٹک امیونٹی کا اصول شریعت نے نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اس کی شد و مد سے تلقین بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس عرف یعنی کسٹم پر عمل ہوتا تھا اور لوگ تسلیم بھی کرتے تھے، لہٰذا مختلف علاقوں، مختلف مذاہب اور مختلف نظام ہائے قانون سے وابستہ انسانوں نے گویا اس اصول کو مان کر اسے بین الاقوامی عرف کا حصہ بنا دیا۔ جدید بین الاقوامی نظام کے وجود میں آنے سے البتہ اس میں اضافہ یہ ہوا کہ ہر ریاست نے دوسری ریاست میں اپنے مستقل سفیر تعینات کیے اور یوں ہر ریاست میں دوسری ریاستوں کے سفارت خانے وجود میں آ گئے۔ 20ویں صدی عیسوی میں کوشش کی گئی کہ بین الاقوامی عرف یعنی کسٹمز کے اصول اور ضوابط کو معاہدات کی شکل میں منضبط کیا جائے۔ چنانچہ ویانا معاہدہ متعلقہ بسفارتی تعلقات یعنی ویانا کنونشن آن ڈپلومیٹک ریلیشنز 1961 نے ان اصول و ضوابط کو معاہدے کی شکل بھی دے دی۔ تقریباً یہی طریقہ بین الاقوامی قانون کے دیگر شعبوں میں بھی اپنایا گیا ہے، گویا بین الاقوامی قانون تمام انسانوں کی مشترکہ کاوشوں سے وجود میں آیا ہے اور اس میں مسلمانوں کی شریعت کے ضوابط اور اصول بھی بہت حد تک سموئے گئے ہیں۔ ابتداء میں لا آف نیشنز یعنی عالمی قانون میں عرف یعنی انٹرنیشنل کسٹم کی پہچان اور تشریح کا کام بین الاقوامی قانون کے وہ ماہرین کرتے تھے جنہوں نے ریاستوں کے باہمی محادثات کے تجزیے اور تحقیق میں عمریں صرف کی ہوتی تھیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں ریاستوں کی جانب سے باقاعدہ کوشش کی گئی کہ اس تعامل یعنی کسٹم کو معاہدات کی شکل میں منضبط کیا جائے۔ 20ویں صدی میں بعض بین الاقوامی عدالتیں وجود میں آ بھی گئیں جنہوں نے بین الاقوامی قانون کی وضاحت اور تشریح کے کام کو مزید بہتر کیا۔ ان میں قابل ذکر مستقل بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس کا کام نہایت اہم تھا۔ البتہ 1945 یعنی 1945 میں اقوام متحدہ کی تنظیم کے قیام کے بعد یہی کام اس تنظیم کی اہم شاخ بین الاقوامی عدالت انصاف
یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ذمے آ گیا ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی تعامل یعنی انٹرنیشنل کسٹم کو معاہدات کی شکل میں مثبت کرنے کا کام ایک بین الاقوامی کمیشن یعنی انٹرنیشنل لا کمیشن کے سپرد کر دیا گیا ہے، جس میں مختلف نظام ہائے قوانین سے وابستہ افراد کو نمائندگی دی جاتی ہے۔ یہ کمیشن مختلف ریاستوں کی رائے اور مشورے سے معاہدات کی تحریر و تصویب کا کام کرتا ہے، اور جب مسودہ یا ڈرافٹ تکمیل تک پہنچ جائے تو پھر اسے ریاستوں کے سامنے منظوری کے لیے پیش کرتا ہے۔ ریاستیں چاہیں تو اس مسودے کو مسترد بھی کر سکتی ہیں اور اس میں بہتری کے لیے تجاویز بھی دے سکتی ہیں۔ بالآخر جب معاہدہ قابل قبول شکل میں آ جاتا ہے تو ریاستیں اس پر دستخط کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تاہم قانونی لحاظ سے اس معاہدے پر عمل کی پابند صرف وہی ریاستیں ہوتی ہیں جنہوں نے اس پر دستخط کیے ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون نے ریاستوں کا یہ حق بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ چاہیں تو معاہدے کی بعض دفعات کو ماننے سے انکار کریں اور اس پر اپنے تحفظات یعنی ریزرویشنز ظاہر کریں۔ دوستو، یہاں یہ بتاتے چلیں کہ موجودہ اقوام متحدہ کا ادارہ بھی ایک ایسے ہی عالمی معاہدے کے تحت وجود میں آیا ہے، اور اب یہ ادارہ انٹرنیشنل لا کمیشن کے ذریعے مزید شعبوں میں عالمی معاہدات کے تحت ادارے قائم کر رہا ہے، جیسا کہ ہیومن رائٹس کونسل، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل، یونیسیف اور یونیسکو وغیرہ شامل ہیں۔ اب اگر 57 ریاستیں ایسی ہیں جو مسلمان ریاستیں کہلاتی ہیں، اور یہ 57 ریاستیں بین الاقوامی قانونی کمیشن یعنی انٹرنیشنل لا کمیشن میں معاہدات کی تیاری میں غافل رہیں، یا معاہدات پر بغیر سوچے سمجھے دستخط کریں، یا اسلامی قانون کے اصولوں کو ان معاہدات میں شامل کرنے کی کوشش نہ کریں، یا ان معاہدات سے ان شکوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں جو شریعت سے متصادم ہوں، یا پھر وہ ان شکوں پر ریزرویشنز یعنی تحفظات کا بھی اظہار نہ کریں، تو پھر اس کی ذمہ داری عالمی قانون پر کیوں کر ڈالی جا سکتی ہے؟ اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس قانون کو غیر مسلموں نے اپنے لیے وضع کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی مسلمان ریاستوں نے اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے تو اسے سنا بھی گیا ہے اور بین الاقوامی قانون میں سمویا بھی گیا ہے۔ مثال کے طور پر میثاق برائے حقوق اطفال یعنی کنونشن آن رائٹس آف چائلڈ میں مسلمانوں کا یہ اعتراض تسلیم کیا گیا کہ لے پالکوں کو اسلام قبول نہیں کرتا، لہٰذا اس معاہدے میں اسلامی قانون کے تصورات کفالتاً اور وصایتاً کے لیے گنجائش پیدا کی جائے۔ سامعین، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو موجودہ عالمی قانون کو طاغوتی قوتوں کا اعلی کار سمجھتے ہیں، وہ اس بابت کیا اصولی اور قانونی جواز پیش کرتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون جو دراصل قومی ریاست یعنی نیشن سٹیٹ کے تصور پر مبنی ہے، اصلاً مغربی تخلیق ہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں جب یورپ میں مقدس رومی بادشاہت یعنی ہولی رومن امپائر کا شیرازہ بکھر گیا اور بادشاہت کے مختلف ٹکڑے آپس میں سیاسی اور علاقائی بنیادوں پر لڑنے لگے، تو اس کے بعد ہی قومی ریاست نیشن سٹیٹ کا تصور تشکیل پایا، اور 1648 میں ویسٹ فیلیا کے معاہدے کے نتیجے میں 30 سال سے جاری یہ لڑائی ختم ہوئی اور ان ٹکڑوں کو الگ ریاست کے طور پر قبول کیا گیا۔ اگلے 200 سال یہ نظام صرف یورپ میں ہی رائج رہا۔ غیر یورپی اور غیر مسیحی اقوام کو اس قانون کے تحت اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ کوئی الگ تشخص اور قانونی حقوق رکھتے ہیں۔ یورپ سے باہر کی دنیا کو ایسا علاقہ سمجھا جاتا تھا جس کا کوئی مالک نہیں تھا۔ اسی بنا پر ہر یورپی طاقت کے لیے یہ حق تسلیم کیا گیا کہ وہ جس علاقے پر قابض ہو جائے تو اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ پہلی دفعہ عثمانی خلافت کے لیے کچھ حقوق 1856 یعنی 1856 میں ایک معاہدے کے تحت تسلیم کیے گئے۔ اسی طرح 1905 یعنی 1905 میں جاپان کے لیے بھی کچھ حقوق تسلیم کیے گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں عثمانی خلافت کا بھی خاتمہ اسی تناظر میں ہوا۔ دوستو، اوپن ہائم جسے بین الاقوامی قانون کے بہترین شارحین میں شمار کیا جاتا ہے، اپنی کتاب انٹرنیشنل لا اٹریٹائز کے دوسرے ایڈیشن جو 1912 یعنی 1912 میں لکھی گئی میں تصریح کی کہ کسی غیر یورپی و غیر مسیحی قوم کو بین الاقوامی نظام میں تبھی قبول کیا جا سکتا ہے اگر وہ 3 شرائط پوری کرے۔ نمبر 1، وہ تہذیب کی ایک خاص حد تک پہنچ چکی ہو، یعنی وہ ایک سویلائزڈ نیشن ہو۔ نمبر 2، وہ بین الاقوامی برادری کے ارکانوں، شرائط اور حدود و قیود کو قبول کرنے پر تیار ہو۔ نمبر 3، بین الاقوامی برادری بھی اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو۔
ان شرائط کا آسان الفاظ میں یہی مطلب تھا کہ غیر یورپی اور غیر مسیحی اقوام صرف یورپی مسیحی اقوام کی مرضی سے اور ان کی شرائط پر ہی اس نظام کا حصہ بن سکتی ہیں۔ اوپنہائم نے یہ بھی لکھا کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دراصل مسیحی یورپ ہی کی توسیع شکل ہے۔ دوسری جانب اس نے ایتھوپیا کے متعلق بھی کسی لگی لپٹی کے بغیر کہہ دیا کہ وہ مسیحی ہونے کے باوجود اس بین الاقوامی قانون کا حصہ نہیں، کیونکہ وہ ابھی تہذیب کی کم از کم حد سے نیچے ہے۔ ان شرائط کی بازگشت بین الاقوامی عدالت انصاف کی منشور 1945 میں بھی ملتی ہے، جس میں بین الاقوامی قانون کے بنیادی ماخذ عالمی معاہدات اور تعامل یعنی کسٹمز کے بعد تیسرے ماخذ کا بھی ذکر ملتا ہے، جس میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا: قانون کے قواعد عامہ جنہیں مہذب اقوام نے تسلیم کیا ہو، یعنی جنرل پرنسپلز آف لا ریکگنائزڈ بائی سویلائزڈ نیشنز۔ پاکستان اور دیگر مسلمان ریاستیں بعض اوقات کسی بین الاقوامی معاہدے پر دستخط کرنے کے وقت ایک عمومی تحفظ کا اظہار کر دیتے ہیں، مثلاً عورتوں کے خلاف ہر کسی قسم کی نوعیت کے امتیازی سلوک کے خاتمے کے معاہدے یعنی انٹرنیشنل کنونشن آن ایریڈیکیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن پر پاکستان نے اس تحفظ کا اظہار کیا کہ پاکستان اس معاہدے پر دستور پاکستان کے مقرر کردہ حدود کے اندر عمل کرے گا۔ اس طرح کے عمومی تحفظ کے متعلق بین الاقوامی قانون کا اصول یہ ہے کہ یہ غیر مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ معاہدے کی کس خاص شق سے آپ خود کو مستثنیٰ قرار دے رہے ہیں۔ نیز کسی بھی ایسی شق کے اوپر ایک ملک تحفظ کا اظہار نہیں کر سکتا جو اس معاہدے کی اصل روح اور مقصد کا اظہار کرتی ہو۔ مزید یہ کہ جب بھی مسلمان ریاستیں ایسے کسی تحفظ کا اظہار کرتی ہیں تو دوسری ریاستیں اس تحفظ کو امتیازی یعنی ڈسکریمنیٹری قرار دیتی ہیں۔ دوستو، بین الاقوامی قانون کو غیر مسلموں کی ملکیت سمجھنے والے دانشور اس ساری بحث کا نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ غیر یورپی اور غیر مسیحی اقوام اپنی مرضی سے اس عالمی قانون کا حصہ نہیں بنے، بلکہ حالات اور واقعات کے ذریعے ہی انہیں اس نظام کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ایسی صورت میں یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ بین الاقوامی قانون انسانوں کا مشترکہ ورثہ ہے۔ سامعین، بین الاقوامی قانون کی حجیت یعنی اتھارٹی اور نافذ العملی کے حوالے سے مسلمان دانشوروں میں پائے جانے والے دو بڑے طبقوں کے نظریات اور مباحثات ہم نے مختصر انداز میں اس ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو ہماری یہ کوشش کیسی لگی؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اور کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون یعنی انٹرنیشنل لا مغرب کی ایجاد ہے اور صرف مغرب کے لیے ہی ہے؟ یہ سب ملکوں نے مل کر بنایا ہے، اور کیا یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔